السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں اردو قواعد سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے مبالغہ۔ ہم مبالغہ کے معنی پڑھیں گے اور اس کی تعریف مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں مبالغہ کے معنی۔ مبالغہ کے لغوی معنی ہیں حد سے بڑھنا، حد سے بڑھا کر پیش کرنا۔ شعری اسلام میں مبالغہ کی تعریف کچھ یوں ہے: شعر میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے، یعنی کسی بات کو حد سے زیادہ بڑھا کے پیش کرنا کہ اس پر جھوٹ کا گمان ہونے لگے، یا مبالغہ اس فن کو کہتے ہیں جس میں شاعر یا ادیب کسی صفت، حالت یا عمل کو حقیقت سے بڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ قاری یا سامع یعنی سننے والے پر شدید تاثر پیدا ہو۔ اس کا مقصد حقیقت کو بگاڑنا نہیں ہوتا بلکہ احساسات کی شدت اور جذبات کی گہرائی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مبالغہ میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا مقصد حقیقت کو جھٹلانا نہیں بلکہ اس میں اثر پیدا کرنا ہے۔ اب ہم مبالغہ کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے لیے مبالغہ کی تعریف کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم مبالغہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے: پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ یہ شعر بھی مبالغہ کی بہترین مثال ہے۔ یہ شعر میر انیس کا شعر ہے اور یہاں پر گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، اس حد تک بڑھا کر بیان کیا گیا ہے کہ اس پر جھوٹ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ پانی تھا آگ، یہاں گرمی کی شدت میں پانی کو آگ سے کمپیئر کیا گیا ہے کہ پانی اتنا گرم تھا کہ جتنی آگ گرم ہوتی ہے۔ گرمی روزے حساب تھی، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ جتنی کہ محشر کی روزے حساب کی گرمی ہوگی۔ اب شاعر ظاہر سی بات ہے اس نے روزے حساب تو نہیں دیکھا، صرف ہم نے سنا ہوا ہے۔ یہ محشر کے دن کتنی گرمی ہوگی تو ہم نے صرف سنا ہوا ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن شاعر اس گرمی کو روزے حساب کی گرمی سے کمپیئر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اتنی شدت کی گرمی تھی کہ پانی بھی آگ کی طرح گرم تھا۔ ماہی عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی، یہاں جو پانی کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، اس کو شاعر نے سیخ سے کمپیئر کیا ہے، سیخوں سے کمپیئر کیا ہے۔ پانی کی لہروں کے ساتھ جو مچھلیاں آ رہی تھیں، پانی اتنا گرم تھا کہ وہ کباب بن کے آ رہی تھیں۔ سمندر یا دریا کا پانی جتنا بھی شدید گرم ہو جائے، یہ عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ اتنا گرم ہوگا کہ مچھلی جو ہے اس کے اندر کباب بن جائے، اور نہ ہی آپ سورج کی جو گرمی کی شدت ہے اس کو روز محشر کی گرمی سے کمپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ روز محشر کی گرمی کے آگے سورج کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ عادتاً اور عقلاً کسی لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ پانی کے گرمی کی شدت کی وجہ سے مچھلی جو ہے کباب بن کر باہر آئے۔ یعنی شاعر نے یہاں پر گرمی کی شدت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، لیکن آپ اس بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اس وقت جو گرمی کی کیفیت اور شدت تھی اس کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ ایسا شعر جس میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے مبالغہ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے میر انیس کا شعر پڑھا، اس کے بعد ہم مبالغہ کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مبالغہ کی تعریف مزید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم مبالغہ کی دوسری مثال دیکھیں گے۔ سورج تھا یا تھا آبلہ گردوؤں کے پاؤں میں، خود دھوپ چھپ رہی تھی درختوں کی چھاؤں میں۔ یہ مرزا دبیر کا شعر ہے۔ شاعر نے اس شعر میں گرمی کی شدت کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے پاؤں میں بھی چھالے، آبلے کہتے ہیں چھالوں کو، آسمان کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں اور وہ سورج ان آبلوں کی طرح ہی چمک رہا ہے۔ زمین پہ پاؤں رکھنا ایسا تھا کہ جیسے چھالا آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا، سورج آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا اور اس نے چھالے بنا دیے ہیں۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ سورج آبلہ بنا ہوا تھا، گرمی اتنی شدید تھی کہ دھوپ کو بھی گرمی لگ رہی تھی اور وہ چھپنے کے لیے کوئی سایہ دار درخت تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ درختوں کی چھاؤں میں تھوڑی دیر سستا لے اور گرمی کی شدت کو کم کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ناممکن ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دھوپ جو ہے وہ درختوں کی چھاؤں تلاش کرے۔ اگر دھوپ درختوں کے سائے میں آ جائے گی تو پھر سایہ ختم ہو جائے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے خوبصورت تضاد پیدا کیا ہے، یعنی دھوپ اور چھاؤں دو متضاد الفاظ ہیں، اس کے ملاپ نے شعر میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ پہلے میں دیکھیں جو شاعر نے کہا کہ آسمان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مبالغہ استعمال کرتے ہوئے شاعر نے گرمی کی شدت کو ظاہر کیا ہے اور
سورج کو آبلے سے تشبیہ دی ہے، جو کہ شاعر کے تخیل کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی اس قدر تھی کہ آسمان تک کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، دھوپ بھی درختوں کی چھاؤں ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے اور اسے سکون میسر ہو۔ یعنی شاعر نے قدرتی منظر کو انسانی احساسات کے ساتھ ملا کر ایک دلکش منظر کھینچا ہے اس اپنے شعر میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مبالغہ کا تیسرا شعر، طوفان نو نے تو ڈبوئی فقط زمیں، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ یہ شعر خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ اچھا، یہ شعر جو ہے یہ تلمی کا شعر بھی ہے اور مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تلمی یعنی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ تلمی کا شعر بھی ہے، لیکن یہ مبالغہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مبالغہ میں کیسے استعمال ہوتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے ابھی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اس قوم پر طوفان آئے تھے، لیکن میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ لیکن یہاں پر خواجہ میر درد اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اکیلے کے گناہ اتنے زیادہ ہیں جو پوری انسانیت کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہیں، یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے پوری انسانیت ڈوب سکتی ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ کسی ایک فرد واحد کے گناہوں کی وجہ سے کسی قوم پر عذاب نہیں آتا۔ قوموں پر عذاب اس وقت آتے ہیں جب پوری قوم برائی کو عام کر دے، ظلم کو روکنے والے خاموش ہو جائیں، نیکی اور حق کی دعوت بند ہو جائے، یعنی جب برائی اجتماعی شکل اختیار کر لے تو پھر ایسی حالت میں قوموں پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب پوری قوم مل کے اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلا دیتی ہے، اس کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، ظلم، ناانصافی، نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے اور توبہ اور اصلاح کے تمام موقع قومیں ضائع کر دیتی ہیں، تو ایسی حالت میں پھر قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی ہے۔ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے، کسی ایک انسان کے فعل کی وجہ سے کبھی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بندہ خود اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے صرف اپنا محاسبہ بیان کیا ہے، اس قدر گہرائی سے محاسبہ کر رہا ہے کہ وہ اسے فیل ہو رہا ہے کہ شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے پوری خلق خدا ڈوب جائے، پوری انسانیت ڈوب جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی خواجہ میر درد نے اس شعر میں خوبصورتی سے صنعت مبالغہ کو استعمال کیا ہے۔ اب ہم مبالغہ کی ایک اور مثال دیکھیں گے۔ آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ اس شعر میں شاعر کو اپنے ماضی کے کچھ یادگار اور دردناک دن یاد آ گئے ہیں اور ان یادوں نے ایک بار پھر غم کی لہر دوڑا دی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڈ آیا ہے۔ شاعر اپنے جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ماضی کی یادوں پر قابو نہیں رکھ سکا اور آنسو دریا کی طرح بہنے لگے۔ اب یہاں پر مبالغہ کا استعمال کس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی شاعر نے آنکھوں کے آنسوؤں کی زیادتی کو دریا سے تشبیہ دی ہے۔ ظاہر ہے آنکھوں سے دریا نہیں بہہ سکتا، لیکن شاعر نے غم کی شدت اور آنسوؤں کی کثرت کو مبالغے کے ذریعے ظاہر کیا ہے تاکہ پڑھنے والے یعنی قاری پر احساس کی گہرائی اور دکھ کی شدت واضح ہو۔ یہ شعر یادوں، جدائی اور غم کے جذبات کا خوبصورت اظہار ہے۔ مبالغہ اس شعر کو زیادہ مؤثر، جذباتی اور دل کو چھو لینے والا بناتا ہے۔ تو آج ہم نے مبالغہ کی تعریف شعری مثالوں کے ساتھ، کچھ شعروں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی وضاحت کے ساتھ سمجھی۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک مبالغہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید سیکھنے کے لیے میرا چینل ایزی لیسنز 101 کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک، کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔